بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں، اب یہ پیراگراف چینج ہو رہا ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل تھا یا اس آسمان کو جو تمہارے اوپر ہے؟ یعنی یہ اب یہاں پہ مخاطب خاص طور پر مشرکین مکہ کو کیا جا رہا ہے کہ بھئی تو یہ بتا کہ تم لوگوں نے فرعون کا معاملہ دیکھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اب یہ بتاؤ کہ تم کیوں پھنے خواہ بنے پھرتے ہو؟ تمہیں بنانا زیادہ مشکل تھا یا آسمان کو؟ یعنی یہ جو گیلیکسیز اور پلانٹس بنے ہوئے ہیں یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے یا تم؟ یقیناً اگر اللہ تعالیٰ یہ سب زمین و آسمان بنا سکتے تو تمہیں بنانا کیا مشکل ہے؟ تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ یعنی مشکل تو وہ چیز ہوتی ہے نا جب بندہ پہلی دفعہ بنا رہا ہوتا ہے، تب انسان کو کوئی کام مشکل لگتا ہے۔ جب سیکنڈ ٹائم بنا رہا تو وہ تو پہلے آلریڈی کر چکا، آلریڈی ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو، یہ جو تمہارے اوپر نظر آ رہا ہے تمہیں سب کچھ؟ تو جو اللہ تجھے پہلی دفعہ پیدا کر سکتا تھا وہ ابھی بھی کر سکتا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، جس نے اس کو اٹھا دیا اور پھر اس کو پرفیکٹ کر دیا، برابر کر دیا پھر اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے اوپر اٹھا دیا، رفع اٹھا لینا کسی چیز کو، اور اس کے بعد وہ اغطش لیلہا و اخرج ضحاہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے وہ بنا دی جو کہ اندھیرے میں لپیٹ لیتی ہے، اور پھر اسی اندھیرے میں سے روشنی نکلتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ اب اپنی کچھ نشانیاں گنوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی بڑی چیزوں پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دن کو رات بنا دیتا ہے، رات کو دن بنا دیتا ہے، آسمان تمہارے اوپر اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے، پوری کائنات بنا ڈالی، تو تجھے دوبارہ پیدا کرنے میں کون سی مشکل ہے؟ والارض بعد ذلك دحاها، اور پھر زمین کو بچھا دیا، زمین کی یعنی زمین کو پھیلا دیا، بچھا دیا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے کر ڈالے۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اور پھر اس کے اندر سے نکالا، اخرج اس میں سے باہر نکلا کیا، منها یعنی اس میں سے پانی بھی نکلا، اور اس میں سے آپ کی جو غلہ ہے اور اناج ہے یہ چیزیں بھی نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی بچھا دیا، اس میں سے کیا کیا چیزیں تمہیں جو نا فراہم کی۔ والجبال ارساها، اور پھر اس میں پہاڑوں کو لگا دیا۔ اس میں کتنی زیادہ بینیفٹس ہیں، جس طرح میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ جو آیات آتی ہیں نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنے نیچرل فینومینا کی بات کرتا ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ایک آیت جو ہے نا یہ ایک فیلڈ آف سٹڈی ہے، یا وہ جیولوجی ہے یا جیوگرافی ہے یا وہ سائنس کا کوئی سبجیکٹ ہوگا، کیمسٹری ہوگی یا بایولوجی ہوگی یا فزکس ہوگی یا کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈفرنٹ علوم کا ذکر بھی کر رہے ہیں یہاں پہ کہ میں نے کون سے ایریاز میں تم لوگوں کو چیزیں دی ہوئی ہیں، فری میں ملی ہوئی ہیں، غور نہیں کرتے ہو۔ والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کیا ہے؟ تمہارے لیے اور تمہارے جو مویشی ہیں ان کے لیے بس ایک متاع ہے، ایک سامان ہے کہ استعمال کرو ان کو۔ یہ سارا کچھ مسخر کر دیا تمہارے لیے، کھاؤ پیو، زمین میں گھومو پھرو، سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور پھر تمہاری سرکشی، تمہاری نافرمانیوں کا عالم یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے انکار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول تمہارے پاس اللہ کی بات لے کے آتا، تم اس کو جھٹلا دیتے ہو۔ تمہیں ہوگا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مشرکین کو، اور آج ہم پر بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے، جو لوگ بھی آج اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں یہی آیات ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں کہ آخر کیوں ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، کیوں ہم اپنے نفس کے پجاری بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم۔ اچھا آگے فرمایا آیت نمبر 34 سے آگے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور جب آ جائے گی طامۃ الکبریٰ، گریٹ کیٹاسٹرفی، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جب طامۃ الکبریٰ جو ہے نا، جب الطامہ سے مراد یہ ہے کہ جو کمپلیٹلی آپ کو لپیٹ لگی، کبریٰ بہت بڑی چیز، اکبر کا مؤنث کبریٰ، جب لپیٹنے والی یعنی قیامت کا دن جب آئے گا طامۃ الکبریٰ، یہ ہر تمہارے پورے طور پہ تمہیں لپیٹ لگی ہے۔ جب قیامت آئے گی نا تو زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اس کے بعد کسی اور چیز کی ٹینشن نہیں۔ ابھی آج ہمیں بڑی ٹینشن ہے، افطاری میں کیا کھانا ہے، صبح کیا کرنا ہے، یہ کام پڑا ہے، یہ کام پینڈنگ ہے، یہ کام ایسے ہے، اسائنمنٹ ڈیو ہے، ایگزام سر پہ آنے والے ہیں، فلاں کام کرنا، یہ ساری ٹینشن ہے آج۔ جب قیامت آ جائے گی نا تو کوئی اس میں سے غم نہیں رہے گا، صرف غم کیا ہوگا؟ میرا حساب ہونے لگا، دیٹس اٹ، میرا حساب ہونے لگا، اب میں کہاں جاؤں گا، ٹائم اب، پیپر چھن گیا، اب میرا حساب ہوگا۔ آج آپ کی زندگی میں بہت ساری ٹینشنیں ہوگی، آج آپ کی زندگی میں بڑی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ بھئی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا نا طامۃ الکبریٰ، پھر انسان ہر چیز بھول جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا ما سعی، جس کی اس نے سعی کی تھی دنیا میں،
مجید برادر سے سوچے ہم کس کی صحیح کر رہے ہیں، ہم کس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان پوری طرح یاد کرے گا کہ اس نے دنیا میں کہاں دوڑ لگائی تھی. کیونکہ جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے وہ بھی صحیح کر رہا ہے، وہ بھی محنت کر رہا ہے، اور جو اللہ کے دین کے خلاف کام کر رہا ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے. محنت سارے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک طرف جو دیندار بندہ ہے وہ محنت کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا. دوسرا بھی کر رہا ہے. ایک دنیا کے حصول کے اوپر لگا ہوا ہے، ایک دنیا کے عیش و عشرت میں لگا ہوا ہے، ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. محنت دونوں ہی کر رہے ہیں. کافر بھی محنت کر رہا ہے، مسلمان بھی محنت کر رہا ہے. لیکن اس دن، قیامت والے دن، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن بندہ سوچے گا کہ آخر میں نے سعی کس طرف کی تھی. وبرزت الجحیم لمن یرا، اور پھر اس کے سامنے جہنم کو پیش کر دیا جائے گا دیکھنے کے لیے. جہنم کو وبرزت الجحیم، جہما سے جہیم نکلا، یعنی کہ جو شیر کی جو سٹیر ہوتی ہے نا، جب شیر جو ہے وہ اپنے یعنی ٹارگٹ پہ حملہ کرنے لگا ہوتا ہے تو جس طرح وہ گھور رہا ہوتا ہے، یہ جہیم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ یہ بھی اپنے جس کو اس نے ہڑپ کرنا نا اس کو گھور رہی ہوگی. وبرزت الجحیم لمن یرا، جو دیکھنا چاہ رہا تھا نا جہنم کو، اس کو دکھا دی جائے گی. کون دیکھنا چاہ رہا تھا؟ یہی مشرکین مکہ، وہی آج کا کفر کرنے والا، اللہ سے بھاگنے والا. کہتا تھا کہاں ہے، کب ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، نہ کبھی جنت دیکھی نہ کبھی جہنم دیکھی، ہمیں کیا پتہ یہ ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبرزت الجحیم لمن یرا، جس کو بہت شوق تھا نا دیکھنے کا اس کو دکھائی جائے گی. اس نے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. آگے جو آیات آ رہی ہے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پوری سورہ کا کرکس ہے، ان کو انڈرلائن کر دیجیے گا. آیت نمبر 37، 38، 39 اور اس کے آگے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اب جس نے بھی طغیانی کی، اذهب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے طغیانی کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اب جس نے بھی طغیانی کی، یعنی فرعون کا گناہ کیا تھا؟ ویسے تو بہت سارے گناہ تھے، لیکن ایک گناہ کیا تھا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی لمٹس کو کراس کیا. مین گناہ یہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اب جو بھی لمٹس کراس کرے گا، میری چھوٹی لمٹس کراس ہو رہی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اب جو بھی لمٹس کو کراس کرے گا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دوسرا کام کیا کرے گا؟ دنیا کی زندگی کو پسند کرے گا. یہ نہیں کہ آخرت کو مانتا نہیں تھا، نہیں، آخرت کو مانتا تھا، لیکن دنیا کو ترجیح دیتا تھا. ہر معاملے میں دنیا کو نمبر 1 رکھتا تھا، دنیا کو پرائرٹائز کرتا تھا آخرت کے اوپر، آخرت کو لات مارتا تھا، دنیا والے کام کرتا تھا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم اس کے ریسٹ کی جگہ ہوگی، جہنم اس کی پناہ گاہ ہوگی. یعنی کہ اس کی کوئی پناہ نہیں ہوگی جہنم کے علاوہ. جو دو کام کرے گا، کہیں میں تو نہیں یہ کام کر رہا، کہیں آپ تو نہیں کر رہے کہ ہم طغیانی کرتے ہوں، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو پار کرتے ہوں، اور جب معاملہ آئے دنیا اور آخرت کا ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہوں. بس یہ دو کام کرنے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. آگے فرمایا آیت نمبر 40 میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اب یہ بالکل ایک مختلف شخص کی بات ہو رہی ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت گھر ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. یعنی جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی اللہ، ایک ہوتا ہے اللہ کا خوف ہونا، ایک ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہونا. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتا رہا، اپنے حساب کتاب سے ڈرتا رہا کہ میرا بھی حساب ہونا ہے، میرا حساب ہونا ہے، میں دنیا میں یہ کر رہا ہوں، میرا حساب ہوگا، اللہ مجھ سے پوچھے گا. جو اپنے حساب سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو قابو کیا. دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ یہ کروں، لیکن کیا کروں، نہیں کر سکتا، اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے، اللہ نے منع فرمایا، میں نہیں کر سکتا. دل تو بہت چاہتا ہے کہ کروں، لیکن کیا کروں، نہیں کرنا، نہیں کر سکتا. جو یہ دو کوالٹیز والا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہوگی. دل تو بہت چاہتا تھا کہ سودی کاروبار کر لوں، لیکن کیا کروں، اللہ کو پسند نہیں آنا، نہیں کروں گا. دل تو بہت چاہتا تھا کہ حرام ریلیشن شپ میں پڑ جاؤں، لیکن کیا کروں، اللہ کو پسند نہیں ہے. دل تو بہت چاہتا تھا کہ میں بھی شراب و کباب والا لائف سٹائل رکھوں، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. کنٹرول. جہاد بن نفس کیا ہے؟ اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.
آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخر یہ کب آئے گا، یہ قیامت کا دن کب آئے گا. یسألونک عن الساعۃ، یہ آخرت کا جو گھنٹہ ہے، آخری وقت ہے، یہ کب آئے گا. ایان مرساہا، کب یہ پیگ ہو جائے گا، کب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا، یہ تو بتائیے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، آپ کے پاس تو اس کا کوئی علم نہیں ہے اور آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کب ہوگا. جیسے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، یہ قیامت کا دن کب آئے گا. آپ نے فرمایا قیامت کے دن تو آئے گا، تو یہ بتا تو نے کیا تیاری کی ہوئی ہے. قیامت کب آئے گی irrelevant، آئے گی فور شور آئے گی. کب آئے گی؟ ایک دن ضرور آئے گی 100% شور. سوال یہ ہے کہ کل آئے یا پرسوں ہے، تمہاری تیاری ہے کہ نہیں ہے. آر یو ریڈی ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ دیٹس دا کوسچن ٹو آسک. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس، آپ کیسے بتاتے ہیں، آپ کے پاس تو وہ نالج نہیں رکھا ہوا، اور اللہ کو ہی پتہ ہے کہ یہ کب ہوگا. آگے فرمائے انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام صرف لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، وارن کرنا ہے. منذر، آپ منذر ہیں یعنی انذار کرنے والے. من یخشاہا، جو اللہ سے ڈرتا ہے. آپ کا کام، یعنی یاد رکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بتایا جا رہا ہے. آپ کا کام ہے لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانا، بشیرا و نذیرا، ان کو بشارتیں دینا، خوشخبریاں سنانا جنت کی، اور ان کو انذار کرنا اور ان کو ڈرانا جہنم کے عذاب سے، کہ جو بھی تم دنیا میں کرتے ہو نا، اس کا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جو کچھ بھی تم یہاں آج کرو گے اس کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ضرور ہے، کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہے. چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کیا جائے یا بندوں کے حقوق کو پامال کیا جائے، دونوں کی اجازت نہیں ہے. جو اللہ کے بتائے ہوئے کام ہے، جو عبادات ہیں وہ بھی کرنی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ ساری یہ بھی کرنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات درست رکھنے ہیں. میں دیکھتا ہوں آج کل لوگ جو ہے نا بہت زیادہ اپنی رائٹس کی بات کرتے ہیں. میرا حق ہے مجھے یہ ملے، میرا رائٹ ہے مجھے یہ ملے. ٹھیک ہے، ملنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں آپ کو آپ کے سارے رائٹس دنیا میں نہیں ملیں گے. یقیناً آپ کے کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کا حق مار رہے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے نا وہ آپ پوری کریں، کہ بھئی میری وجہ سے کسی کا حق نہ مارا جائے، میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، میری وجہ سے کوئی اذیت میں نہ ہو. اپنی فکر کریں کہ میں کم از کم اچھا انسان بن کروں. باقیوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، باقیوں کی گارنٹی میرے نہیں ہے، میں نے اپنی گارنٹی دینی ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. یہ آخری آیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کأنہم یوم یرونہا، وہ جب وہ دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ جیسے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ شاید ہم نے اس دنیا میں ایک دوپہر گزاری ہے یا ایک صبح گزاری ہے. یعنی ایک انسان قیامت کے دن یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید جو میں نے ٹائم گزارا ہے اس دنیا میں وہ شاید ایک دوپہر تھی یا ایک صبح تھی. آپ دیکھیے ہماری پوری زندگی جو ہے نا، پوری زندگی یہ ایسے ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی. آپ یہاں پہ 70 سال رہتے ہیں، آپ یہاں پہ 80 سال رہتے ہیں، آپ یہاں پہ 100 سال رہتے ہیں. Your life will pass by in a flash. اور اس کا مقابلہ جب آخرت سے کیا جائے گا، صرف قیامت کا ایک دن ہی 50,000 سال کا ہے. ایک دن تو 50,000 سال کا کیا مقابلہ ہے 100 سال سے. یعنی واقعی میں یہ دنیا ٹیسٹ ہے. دیکھیں آپ دنیا میں آپ نے کئی ٹیسٹ دیے ہوں گے. لائک فار ایگزامپل آپ کوئی ایگزام دینے گئے نا، آپ نے اپنا میٹرک کا ایگزام دیا یا او لیولس کا یا اے لیولس کا یا ایف ایس سی کا یا جو بھی بیچلرس کا ماسٹرس کا. جب ہم ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایگزامینیشن ہال سے باہر نکلتے ہیں، ایگزام ختم ہو گیا، ناؤ کنٹینیو آن ود یور لائف. تو بالکل اسی طرح سے دنیا کا جو ایگزام ہے نا، ہمیں لگتا ہے بہت لمبا ہے کہ بہت بڑا ہے، لیکن بہت چھوٹا ہے اصل میں یہ. اور جب ہم قیامت کے دن پہنچیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. لگتا ہے کہ ہم نے صرف دنیا میں یا تو ایک دوپہر گزاری ہے بس، یا ایک صبح گزاری ہے. کہ وہ جو ٹیسٹ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ٹیسٹ جو ہے نا یہ ایک دم سے فنش ہو گیا. سو ہمارے لیے جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ریلیشن شپ آخر کیا ہے. دنیا جس میں ہم نے چلیں میکسیمم بھی ہو گیا 100 سال بھی آپ رہ لیں، دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، اور آخرت جہاں پہ آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں پہ کتنی محنت ہو رہی ہے. تو کوئی تھوڑا انسان جسٹس کرتا ہے. اس وقت ہمارا موسٹ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے دن میں اگر 24 آورز ہیں نا تو 24 میں سے آپ سمجھ لیں کہ
20 گھنٹے یا 22 گھنٹے جو ہیں وہ ٹوٹل جو ہے وہ دنیا داری میں لگتے ہیں. چلیں 8 گھنٹے آپ مائنس کریں, سونے میں نکال دیا آپ نے, باقی 4-5 گھنٹے آپ کھانا پینا, واش روم یوز کرنا, کپڑے چینج کرنا, ان چیزوں میں لگا دیں. پیچھے جو ٹائم رہ گیا وہ ہماری دنیا داری میں لگ رہا ہے سارا کا سارا. تو آخرت کہاں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کہاں ہیں؟ ایون ہم اپنے کام کاج میں بھی اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں. اکثر اوقات لوگوں کے ساتھ چوری کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں. تو ایک انسان اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے بھی نا ایک اللہ کا بڑا متقی ہو سکتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا کچھ بھی ہو. وہ کہتے ہیں بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, کیونکہ میں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا, میں نے جواب دینا ہے بھائی میں غلط کام نہیں کر سکتا. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نا اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں کہ میں نے برائیاں چھوڑنی ہیں. میں نے ہر دفعہ ہر بار اس بات کا کانشیس رہنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے دیکھا کہ فرعون کے ساتھ کیا انجام ہوا. وہ بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا, کیا سلوک ہوا اس کے ساتھ. اللہ نے اس کو مثال بنا دی سب کے لیے. تو میں اور آپ یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر چلنا ہے. جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, غفور و غفار ہے. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ آپ معافی مانگیں تو صحیح اللہ تعالیٰ سے. رمضان کا مہینہ ایک بہت بابرکت مہینہ ہے جس میں انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو سکتا ہے اور اپنی دعائیں اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں, جہنم کے بند کیے ہوئے ہیں. تو اگر اس مہینے میں بھی انسان اپنے آپ کو نہیں جو ہے نا بخشوا سکتا تو پھر کب بخشوائے گا؟ حدیث میں آتا ہے اس کا ناک خاک آلود ہو جائے جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا. اس کا ناک خاک آلود ہو جائے جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا. سو آئیے آج میں اور آپ ہم مل کے فیصلہ کریں, وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگیں گے. رمضان کے مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سے اپنا رابطہ بہتر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہم نیک کام کر سکیں ہم کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اجازت دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.